بے شک پی ٹی آئی اور عمران خان حکومت اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے اور اس سلسلے میں آئندہ آنے والے چند ہفتے انتہائی اہم ہوں گے بلکہ فیصلہ کن ہوں گے، مگر عمران خان اس کے لیے اس وقت بھرپور انداز میں فائٹ بیک کر رہے ہیں، عوام کے پاس جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود تقاریر کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا سوات میں۔ یہ جو تین چوہے اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے، میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا۔ ان کو سب ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز تیار ہیں اور اگر عمران خان تھوڑی دیر اور رہ گیا تو ان سب نے جیلوں میں جانا ہے۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے، سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے۔ میں الیکشن کمیشن سے بھی ویسے آج پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کیا یہ آئین کے اندر اجازت ہے؟ انشاءاللہ ایک گیند سے 3 وکٹیں گریں گی۔ مگر مسئلہ خود پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ ایک جانب اس کے اپنے اتحادی اس سے شاکی نظر آتے ہیں یا اس کمزوری کی صورتحال میں اس بظاہر ڈوبتی کشتی سے اترنا چاہتے ہیں، چھلانگ لگانا چاہتے ہیں، یا اس کمزوری کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قیمت جانچنے کی کم از کم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خاص طور پہ 2 بڑے اتحادی جو ہیں، خاص طور پہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل کیو، اس وقت بار بار اپوزیشن کی مختلف جماعتوں سے بات کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کیا چاہتے ہیں یہ تو ہم نے آپ کو وقفے سے قبل بتائی دیا۔ دوسری جانب خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر اپنے مسائل، خاص طور پہ جہانگیر ترین گروپ، اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ اعلانیہ اس وقت جناب عمران خان کا حمایتی کم از کم نہیں ہے، گو کہ اس گروپ نے ابھی تک پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان یا کسی اور جماعت کو جوائن کرنے کا یا اس کے ساتھ اپنی ہمدردیاں شامل کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ یہ مشکل صورتحال ہے اور اسی پس منظر میں ہم سن رہے ہیں کہ یقیناً ایک پس پردہ کوشش ہو رہی ہے کہ حالات پر قابو پایا جائے، اس ہیجانی کیفیت سے ملک کو آزاد کرایا جائے۔ اس کے لیے بھرپور کوشش جاری ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں جناب اسد عمر اور پی ٹی آئی کے کم از کم ایک اور اہم کابینہ کے وزیر جو ہیں وہ اس بات چیت میں شریک ہیں اور کوشش یہی ہے کہ ایسا فارمولہ طے کیا جائے جس سے کہ اپوزیشن کی بھی کسی حد تک تسلی ہو جائے اور موجودہ صورتحال میں پاکستان کو اور اس کی معیشت کو بھی بے پناہ جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے کسی صورت سے پاکستان کو بچایا جائے۔ یہ مشکل ٹاسک ہے مگر بہرحال اس کے لیے کاوش جاری ہے اور بھرپور کاوش جاری ہے اور اس کے لیے آج بھی کئی گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیر پلاننگ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ کے جو اتحادی ہے وہی آپ کے قابو میں نظر نہیں آ رہے ہیں، صورتحال پیچیدہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ کھل کے 2 ٹوک آپ کی حمایت نہیں کر رہے آپ کے اتحادی۔ میرے نزدیک تو سب سے بڑا کنسرن تو یہ ہونا چاہیے آپ کا۔ نہیں، اس وقت کامران بھائی دیکھیں، ظاہر ہے وہ اتحادی ہمارے ہیں ضرور، لیکن اپنی اپنی سیاسی شناخت رکھتے ہیں۔ ایک صورتحال اس وقت سیاسی پیدا ہوئی بھی ہے تو وہ اپنے لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، اپنے آپس میں تجزیے بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا کوئی بھی اتحادی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی یہ کہا ہو کہ حکومت سے ان کی رائے جدا ہو گئی ہیں۔ سب کے ساتھ اچھی ملاقات ہو رہی ہے، ہمارے پچھلے 2 دن کے اندر بھی تقریباً تمام اتحادیوں کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، تو الحمدللہ ابھی تک ہمیں تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نظر نہیں آتی۔ مگر بات تو اچھی کرے نا آپ کے اتحادی، آپ کے لیے تو بات بھی اچھی نہیں کرتے۔ پرویز الہی صاحب نے کل جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، باقی ایم کیو ایم کی زبان بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اتحادی، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی قیمت لگا رہے ہیں، جہاں ان کو بہتر قیمت ملے گی وہاں جائیں گے۔ دیکھیں، وہ ظاہر ہے وہ کچھ باتیں کچھ ہم کرتے ہیں جو ان کو بہت پسند نہیں آتی، کچھ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے خیال میں اتنی مناسب نہیں ہے، لیکن آپ پی ایم ایل کیو کی جو بات کر رہے ہیں، گیس آپ کو جو کل انٹرویو تھا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی کا آج کا آپ بیان پڑھ لیں، بڑی وضاحت سے اور بڑی انہوں نے غیر مبہم بات کی ہے، تو آپ اگر اس کو بیان کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اتحادی صورتحال، اندر کی بھی پی ٹی آئی کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے۔ جو منحرفین ہیں ان کے نام مسلسل آتے رہتے ہیں، چلے ابھی ان کے نام اعلانیہ یا انہوں نے خود اس کا اعتراف نہیں کیا، لیکن جہانگیر ترین گروپ ایک حقیقت ہے، وہ آپ سے ناراض ہے، اس نے کسی اور جماعت کو جوائن نہیں کیا ہے۔ یہ جو منحرفین ہیں یا خاص طور پہ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کی
کیا سچویشن ہے؟ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ یہ کتنا آپ کو ساتھ دے گا اس آزمائش کے مرحلے میں؟ جی بالکل، وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں. میں نے آج تک کبھی ان سے تحریک انصاف کے خلاف بات نہیں سنی ہے. پارٹی کے اندر جو تحفظات ہوتے ہیں، لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں، ان کا اظہار ضرور کیا جاتا ہے اور ان لوگوں نے بھی کیا ہے. لیکن آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ نہ جہانگیر ترین نے خود کبھی بھی کوئی تحریک انصاف کے یا عمران خان کے خلاف بات کی ہے، نہ تحریک انصاف اور عمران خان ان کے خلاف بات کرتے ہیں. ہاں، ان کا جس طریقے سے کیسز وغیرہ ہینڈل کیے گئے اس کے اوپر تحفظات ضرور ہیں، اور بالکل آج تک وہ بھی تحریک انصاف کا پورا گروپ جو ہے وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے. کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے جہانگیر ترین صاحب سے رابطے میں ہے؟ خاص طور پہ موجودہ ماحول کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، کوئی رابطہ ہے، کوئی تعلق ہے؟ پچھلے چند گھنٹوں کا تو میں نہیں کر سکتا، لیکن وقتاً فوقتاً وزیر اعظم کا خود رابطہ ہوتا رہتا ہے. ابھی جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، لندن گئے تھے، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی. لیکن ابھی بالکل فوری میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں یا کچھ ایک دو دن کے اندر کوئی بات ہوئی ہو. تو ویسے کیا جہانگیر ترین کی گروپ جو ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ ان کی طرف سے کوئی آپ کو یقین دہانی کرائی کہ ہم پی ٹی آئی میں شامل ہیں، یہ پی ٹی آئی کا ایک بہت ہی آزمائش ہے، ہم اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ان کے نمبرز جو ہیں وہ اپنے نمبرز کے اندر آپ گن رہے ہیں، کہاں آپ کے ذہن میں ہے اس وقت جہانگیر ترین گروپ؟ ابھی جیسے میں نے کہا نا، ابھی تک تو تحریک انصاف کا ہی حصہ ہیں. ان کے تحریک انصاف میں تحفظات تو ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے عمران خان کے ساتھ کوئی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. تو ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہیں بند کمرے کے اندر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، کچھ باہر جا کر بھی کر دیتے ہیں. لیکن ابھی تک اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیجئے، میں نے نہیں سنا کوئی ان سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف ہو گئے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس ہیجانی کیفیت میں جو کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی کشمکش کی وجہ سے ہر پاکستانی کو اس نے مبتلا کر دیا ہے. لوگ بہت سخت پریشان ہیں، معیشت کی ایک بڑی صورتحال ہے، اس پہ اتنا بڑا دباؤ ہے، عالمی صورتحال اپنی جگہ ہے. بہرحال اس مسئلے کا کئی حل تو نکالنا پڑے گا نا، کچھ لے دے کے مسئلے کا حل ہوگا. اطلاعات یہ ہیں کہ کاوش ہے، کوشش ہے کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، اور وہ جاری ہے، اس میں آپ بھی شریک ہیں. تو کیا آپ لوگوں کے ذہن میں، پی ٹی آئی کے، آپ کے عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے کوئی فارمولا جس سے کہ اپوزیشن کی بھی کسی حد تک تسلی ہو جائے، آپ کے بھی مسائل جو ہیں وہ کسی حد تک حل ہو جائیں، اور پھر یہ گاڑی آگے چل سکے؟ یہ امکان ہے یا اس کو آپ رد کریں گے، اس پورے مسئلے کا مذاکراتی حل؟ دیکھیں، یہ تو بالکل قبل از وقت بات ہے. اس وقت تو ایک براہ راست عدم اعتماد کی تحریک آئی بھی ہے، اس میں یا کسی کو شکست ہوگی یا کامیابی حاصل ہوگی. ہماری اس وقت اپوزیشن کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن اصولی طور پر ہمیشہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی عمل کے اوپر یقین رکھتی ہے اور جمہوری عمل کے اوپر یقین رکھتی ہے. تو جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ہماری جو سوچ ہے وہ جمہوری سوچ ہے، لیکن جو بنیادی اصول ہیں اس کے اوپر تو بالکل لائن پہلے دن سے کھینچی ہوئی ہے. اس پہ نہ عمران خان کی کوئی فلیکسیبلٹی ہے، نہ تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر کی کوئی فلیکسیبلٹی ہے. تو جب تک بنیادی اصول جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بات چیت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی اپوزیشن کی طرف سے، نہ ہماری طرف سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، نہ ان کی طرف سے ہمارے پاس کوئی رابطہ ہے. اس وقت تو لائنیں کھینچی ہوئی ہیں اور ایک جدوجہد ہے جو جاری ہے. یقیناً براہ راست رابطہ نہیں ہے، مگر کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے تو ایک دوسرے کے لیے اسپیس بنانی پڑے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں، اپوزیشن اپنے موقف پہ قائم رہے، اور پھر اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے کسی صورت سے کہ جس سے کہ 22 کروڑ لوگوں کو بھی سکون ملے، پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ بھی، اس پہ بھی کوئی اثر نہ آئے، معیشت بھی چلے، معاملات بھی چلیں. ورنہ تو یہ ٹکراؤ جو ہے یہ تو پھر پاکستان کے لیے بہت تباہ کن ہوگا نا. جی لیکن کامران بھائی، یہ ہم نے تو نہیں پروسیس سٹارٹ کیا تھا. تحریک عدم اعتماد ہم نے تو نہیں آ کے جمع کرائی. کروڑوں روپے کی بولیاں ایم این ایس کو خریدنے کے لیے ہم نے تو نہیں شروع کیا. ابھی تک ہم نے کوئی اگر غیر جمہوری عمل کیا ہو تو آپ بتائیے. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک جمہوری طور پر الیکٹڈ حکومت، منتخب حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے، اور ایک ایسی حکومت جس کا لیڈر آج بھی پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہو، اور گرانے کی کوشش بھی ایسے کی جائے کہ کروڑوں روپے کی بولیاں لگائی جائیں
اور تو حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف وہ خاموش بیٹھ کے وہ تماشا دیکھے، وہ تو نہیں ہوگا نا. اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور جواب دیا جا رہا ہے، اور عوامی جواب دیا جا رہا ہے، جمہوری جواب دیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن وزیر اعظم کی مقبولیت میں اضافہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. آپ ایک بہت بڑی تعداد میں عوام کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو سارا بالکل جمہوری عمل ہے، اور جس کا ہمارا حق بھی ہے، اور جس کو ہم پوری طور پر استعمال بھی کریں گے. مگر اگر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے، اور اس پوری صورتحال کا ملکی مفاد کے اندر حل ڈھونڈنا ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہو کہ چلے بس مدتی الیکشن نہ کرائیں، یعنی کہ ابھی فوری الیکشن نہ کرائیں جو اپوزیشن چاہ رہی ہے، لیکن کیا آپ اور عمران خان اور آپ کے دوسرے ساتھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ تھوڑے ارلی الیکشنز ہو جائیں، یعنی کہ اب اس کے لیے مزید پورے 1.5 سال انتظار نہ کرنا پڑے، اگلے 9 مہینوں میں 10 مہینوں میں سال کے اندر یہ الیکشن ہو جائیں؟ اس میں مذائقہ ہے کوئی، یا یہ آپ تسلیم نہیں کر سکتے، یا گنجائش ہے اس قسم کے اگر سجیشنز سامنے آئیں یا اس سے مسئلے کا حل نکلے؟ یہ بالکل میں مفروضے کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. جیسے میں نے کہا کہ ہم پہلے بھی اپوزیشن کے ساتھ، یہ بالکل غلط ایک ویو ہے کہ تحریک انصاف کسی سے بات ہی نہیں کرتی. ہم ایک دفعہ نہیں، ہم متعدد بار جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں. ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں. ہم نے کئی کیسز کے اندر متفقہ طور پر اتفاق رائے سے قانون سازی بھی کی ہوئی ہے. نیب کے کیس کے اندر بالکل بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر نیب کا لا نہیں آپ ترمیم کریں گے ہماری پسند کے مطابق، جس سے ان کے ایفیکٹولی تمام کیسز ختم ہو جاتے، تو انہوں نے پھر اس کے بعد فاٹف کے قانون کی بھی خلاف ورزی مخالفت کی. لیکن ہمارے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے اصولوں کے اوپر رہتے ہوئے، ہم نے تو کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک معاملہ جس پہ کہ ساری دنیا عمران خان صاحب سے کہہ رہی ہے، آپ کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی کارکردگی ہے، اور شاید اس سے اس پورے تاثر میں جو کہ آپ کے مسائل ہیں اس وقت خود حکومت کے اندر، اس پہ اثر پڑے کہ عثمان بزدار صاحب کو رخصت کر دیا جائے. 3.5 سال جو ان کی کارکردگی تھی سامنے، ان کی جگہ جو ہے ایک دوسرا وزیر اعلیٰ آ جائے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان بالآخر اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی، اور خود اندرون ریاست آپ کے جو مسائل ہیں ان میں بہتری آئے گی اور حالات میں بہتری آئے گی. تو یہ اس کا امکان اب ہے؟ دیکھیں، یہ تو وزیر اعظم کا ثوابدید ہے. یہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ باقی پارٹی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، جو حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ مشاورت سے ہونے چاہیے. وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کابینہ کی، اور اس لیے مشاورت ہونی چاہیے. اور جو وزیر اعظم کرتے ہیں، ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، تمام بڑے فیصلے حکومت کے جو ہیں وہاں پر مشاورت سے لیے جاتے ہیں. لیکن ٹیم میں کس کو کھلانا ہے، کس پوزیشن میں کھلانا ہے اور کب کھلانا ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ صرف عمران خان کا. اور یہ میں عثمان گلزار کے کیس میں صرف نہیں کہہ رہا، جس دن میں نے کابینہ چھوڑی تھی میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا. تو یہ وزیر اعظم کا فیصلہ، یہ ثوابدید وہ رکھتے ہیں. اگر جب بھی وہ چاہیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ بہتری ہے کوئی تبدیلی کے اندر، تو وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. پاکستانیوں کے لیے یہ بات بھی بڑی تکلیف دہ ہے اسد عمر صاحب، کہ جس وقت یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ انتہائی ناپسندیدہ، انتہائی یعنی کہ کوفت کا باعث ہے یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں. کب تک ہم یہ صورتحال دیکھتے رہیں گے؟ اور یہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی دوران یہ خبریں ہیں کہ 22 تاریخ کو ایک بڑا عظیم الشان بین الاقوامی اجتماع اسلام آباد میں ہو رہا ہے. 48 ملکوں کے وزرائے خارجہ اسلامی ملکوں کے یہاں آ رہے ہیں. پوری اسلامی امہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہاں پہ موجود ہوگی، اور ہم اس کیفیت سے دوچار ہیں. یہی کم و بیش دن رکھے ہیں کہ ہم ایک جانب یہ ہو رہا ہے، دوسری جانب ہم ایک بڑے ٹکراؤ کی جانب بڑھ رہے ہیں. کچھ امکان ہے کہ اس سے پہلے، اس کے دوران یہ مسئلے ہم حل کریں، دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک متحد قوم ہیں؟ دیکھیں، یہ اچھا آپ نے سوال کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کے ذریعے ساری قوم کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہوئی ہے کہ وہ مقدمہ اسلاموفوبیا کے خلاف جو وزیر اعظم پاکستان نے عمران خان نے لڑا، اقوام متحدہ کے سٹیج سے لڑا، اور پاکستان نے پھر اس کے اندر قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کی بنیاد کے اوپر کل یہ فیصلہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے بین الاقوامی طور پر ہر سال 15 مارچ جو ہے وہ اسلاموفوبیا کی تدارک کا دن منایا جائے گا. تو یہ بہت بڑی فتح ہے، اس کی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جو اسلامک کانفرنس کی بات کی، وہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے. 48 ممالک کے اسلامک ممالک یہاں پر موجود ہوں گے، اور خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. ہمیں جدوجہد کر کے متفقہ طور پر OIC کی سپورٹ تھی اس قرارداد کو.
تو یہ جس وقت جمع کرا رہے تھے عدم اعتماد کی تحریک، تو اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ ملک کو کیا صورتحال ہوگی کہ سارا اسلامک دنیا یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور ایک سیاسی کشمکش ہم نے کھول دی ہے اور عدم اعتماد کی تحریک وہاں پہ ہے اور جلد سے جلوس اور یہ سارا کام ہو رہا ہے. یہ تو بہت بڑا سوال ان سے نہیں بنتا کہ بطور پاکستانی اگر آپ کو کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو یار 2 ہفتے انتظار کرنے کے بعد کر لیتے. کیا اس 2 ہفتے کے اندر ہونے جا رہا تھا؟ افسوسناک ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنی صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے سوچا، ملک کے لیے نہیں سوچا یہ کرتے ہوئے. مگر کہ اشتعال، ٹکراؤ، تصادم، یہ تو جو حکومت ہوتی ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے. یہ کیا منطق ہے جو 27 مارچ کو 10 لاکھ لوگوں کو بلانا، ڈی چوک پہ اتنا بڑا اجتماع کرنا، اور اب ہم سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ ایک بڑے قافلے کو لے کے وہاں پہنچ رہی ہے، پاکستان بھر سے کہا جا رہا ہے کہ لوگ وہاں پہ پہنچیں. یہ تو ایک بڑے ٹکراؤ کا پورا معاملہ ہے، اور یہ ابھی ہمارے پاس فورن ڈگنیٹریز ہوں گے، یہ اپنے گھر بھی نہیں پہنچے ہوں گے کہ ہم یہاں پہ یہ دنگل شروع کر دیں. نہیں، ان کا جو جلسہ ہے کامران بھائی، وہ اس 25 تاریخ کو شاید انہوں نے کہا ہے. ان کا جمہوری حق ہے، وہ ضرور آئیں، جلسہ کریں، چلے جائیں. اگر وہ آئین کے خلاف، قانون کے خلاف کوئی کام کریں گے، ظاہر ہے قانون اس میں حرکت میں آئے گا. ادروائز اگر وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان کے عوام کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں آج جو ہم نے نشست بھی کی تھی، سارے پاکستان کے کارکنان کو ہم نے دعوت بھی دی ہے، سارے پارٹی ایم این ایز، ایم پی ایس کو، کہ لوگوں کو متحرک کرنا شروع کر دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخی جلسہ ہوگا 27 تاریخ کو. بہت بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقفے کے بعد ہمیں اپوزیشن کا رد عمل لینا ہے، اور آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کو، جو ہمیں جوائن کرے گی چھوٹے سے وقفے کے بعد.